آئے مباہلہ آئی، اس میں کہا گیا تم اپنے بیٹے لے آؤ، تم اپنے نفس لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ تو بیٹے کون سے ہوئے؟ حسن اور حسین، یہ بیٹے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو غور کیجئے اب اس آیت کا کیا مفہوم نکلا کہ اے نبی ہم نے تجھے ایسا خزانہ عطا کیا، کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ نبی پاک جب ہجرت کی رات گئے تھے وہاں سے ایک سیب آیا، سیب لے کے آئے، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد امام حسن اور حسین علیہ السلام آئے ہیں زمانے کے اندر، دنیا کے اندر آئے ہیں تو دشمن کو بیلا رکھنے کے لیے۔ آج بھی غور کیجئے پوری دنیا میں نبی کا نام، اسلام زندہ ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ امام حسن امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین علیہ السلام اپنا سر کربلا میں نہ کٹواتے تو آج نہ کسی کو بہن بھائی کا خیال ہوتا، نہ خالہ ماسی کا خیال ہوتا، نہ پھوپھی کا خیال ہوتا۔ یزید تو پھوپھی سے شادی کیا بیٹھا تھا اور کہتا تھا کوئی قرآن نہیں آیا ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ تو امام حسین نے کہا، اب دیکھو بات سنیں، وہ جو یزید ہے وہ اس وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس 3 وزیر اعظم ہے یا 4 ہے، تقریباً دنیا کی دنیا کے پاس تھی۔ ایک واحد امام حسین علیہ السلام واحد شخص ہے۔ یزید کیا چاہ رہا تھا؟ باقی 50,000 ہاں مجھے قرآن نے بیعت کر لی، بہت سے مسلمانوں نے بیعت کر لی، بہت سے صحابہ انہوں نے بیعت کر لی، کسی نے لرز میں کی اور کسی نے خوف سے کر لی۔ اور بات ہوا امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا میرا سر تو کٹ سکتا ہے، میرا سر جھک نہیں سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھے آپ، یزید کے باپ نے اسے کہا تھا امام ہے تیری حکومت اس وقت تک اتھینٹک نہیں ہو سکتی جب تک تو امام حسین کا سے بیعت نہ لے سکے۔ اور یہی بات تھی، حالانکہ یزید نے کہا تھا اے حسین آدھی صدر تو لے لے، آدھی میں لے لیتا ہوں، لیکن حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین نے جنگ کے لیے لوگوں کو نہیں تیار کیا۔ اگر جنگ کے لیے ہم تیار کر لیتے تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی امام حسین بھی دنیاوی سلطنت کے دائی تھے، چاہتے تھے مجھے بھی سلطنت مل جائے، لیکن نہیں، حسین نے کہہ دیا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب جب حسین نے بیعت نہیں کی تو یزید پریشان ہو گیا، اس نے کہا جب حسین بیعت نہیں کر رہا تو میری حکومت میں ٹھپا کون لگائے گا؟ کوئی ٹھپا نہیں لگا۔ تو یہ دیکھیے وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا سبق دیکھیے، کہا تیری اولاد کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اچھی اولاد ہو، اچھی اولاد ہو، ماں باپ کا نام روشن۔ امام حسن امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، کربلا کے میدان میں پورا کیا۔ اب لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی نماز کے لیے وہ سر کٹا لیا انہوں نے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز کے سر کٹا لیا۔ اور بھائی یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا، یزید نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، اور اس نے بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا، فتویٰ دے دیا لوگوں نے، 50,000 حافظ قرآن نے فتویٰ دیا۔ کیا دیا تھا کہ حسین نعوذ باللہ باغی ہے، باغی ہے، باغی ہے، باغی کہا گیا نا، فتویٰ دیا گیا اس میں کہا گیا باغی ہے، وہی حسین باغی ہے، یہی مشہور ہو گیا تھا نا ادھر۔ لیکن حسین کی کیا بات ہے، کس حساب سے مدینے سے چلے، کس حساب سے مکے پہنچے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، چلتے گئے ایک جگہ 2 راستے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ارے میں کتاب پڑھ رہا تھا، 2 لوگ کہتے ہیں کہ
کربلا کیوں گئے, کوفہ کیوں چلے گئے؟ وہ بھائی جان راستے دو ہو رہے تھے, وہاں سے روکا گیا, انہیں روک لیا گیا, انہیں جانے نہیں دیا گیا عراق کی طرف. دو راستے تو ایک راستہ جاتا ہے جانب سیدھا, اور ایک کربلا سے ہو کے جاتا ہے, راستے دونوں وہیں سے جاتے ہیں. تو جب کربلا پہنچے ہیں وہ کہتے 2 تاریخ کو پہنچے, جب بھی پہنچے. آج کا دن 10 تاریخ ہے, آج 10 تاریخ ہے, اور یہ تاریخ دیکھیے, امام حسین کا دشمن کوئی یہودی نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, ہندو نہیں ہے. ہندو بھی جلوس کر رہے ہیں, ہندو بھی ماتم کر رہے ہیں, لیکن ان کے دشمن کون ہے؟ مسلمانوں کا ایک خاص ٹولہ ہے جو ہمارے جو یزید کو چھٹا امام مانتا ہے. اور بھائی ہم کہتے ہیں امام مانو, نہیں کہنا. ہر آدمی نے اپنے اپنے قبر میں جانا, اپنا اپنا حساب دینا ہے, تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے, اچھا برائی اچھائی سب پتہ چل جاتا تھا. ہم کہتے ہیں امام حسین کا کوئی ایک بھی قصور بتا, کوئی ایک بات ان کی بتا دو جو اسلام کے خلاف ہوئی ہو, کوئی بتا دے. امام حسین کے بارے میں, امام حسن کے بارے میں, حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں, رسول پاک کے بارے میں, ہمارے پارا اماموں کے بارے میں کوئی بندہ کسی بھی مذہب کا ہو, بتاؤ کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ آباد, یزیدیت. مردہ آباد. مولا امام حسین اور ان کی آل اولاد کے قاتلوں پر لعنت. بے شمار حق ہے, حق ہے. نعرہ 45 لاکھ نعرہ حیدری. یا علی, امام حسین پاک سے دعا کرنے والوں پر لعنت. بے شمار. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں, غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں, ہے خاک شفا میری دوا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے, غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین, مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں, اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اگر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے, اگر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے, گھر میں بچاؤ فرش ادا اور کچھ نہیں. بابا بھی بلند کر سلام. یا علی, یا علی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, مردہ آباد. امام حسین پاک سے دعا کرنے والوں پر لعنت. بے شمار. التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ بساط وفی کل سلام من ساعت اللیل والنہار ولیہ وحافظ وقید وناصرہ ودلیلہ وعناتا تسکین ورزقال وطبت اللہ. یا رب محمد وعلی محمد واجل فرجا کے محمد. رحیم کریم اللہ
صدا دا فرش ادا بچھایا منظور تے مقبول فرما پالنے والا اللہ جتنے جوان بزرگ ماتم ڈر کے ہیں مولا قدم قدم دے گناہ معاف فرما پالنے والا اللہ کوئی بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما بے اولاد ہے مولا حیاتی والا وارث عطا فرما رحیم کریم اللہ جتنا پردے میری ماواں بہناں مرشدادیاں ٹر کے آئیں انہاں دے پردے سلامت رکھ رحیم کریم اللہ تے کئی مومن آزادار کو موت نہ دیویں جتے 14 دا زوار نہ بنے پالنے والا اللہ ساڈی لکھاں تے کروڑاں دی ایک دعا حجت خدا امام زمان دے ظہور تاجیر فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد باواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری چوتھا حیدری جوا کل ایمان یک زبان دو ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت بآواز بلند تر صلوات اجازت مجلس کی ابتدا 4 سطرت کرنا چاہنا مسلمان جنت دے وچ کیویں ویسے مسلمان جنت دے وچ کیویں ویسے چلو تو دسا بھلا جی میں ویسے اوے جندی پاک مجلس دے وچ تو نہیں آندا ولا اون دی جنت دے وچ کیویں ویسے علی دا ملنگے نام اس برا بازار دے سینٹر چوک وچ کھڑا تے تے کھڑا علی حق کے علی حق کے علی حق کے 2-4 بندے قریب ہیں کیا دن بھرا کیا کھڑا کرنا آدھا عبادت کھڑا کرنا آ دن بھرا مسجد وچ ونجیا اللہ دے گھر وچ ونجیا چوک وچ کھڑوتے تے تے کھڑا علی حق کے علی حق کے تے نے گل کیتی نا پر انہاں دے پاسے دیکھیا تے جڑا کم کرنا مکھرا کرنا جڑا کم کرنا مکھرا کرنا نہ دشمن کنو خوف ذرا کرنا صبح شام تائیں عبادت سمجھ کے میں دشمن علی سے تبرہ کرنا بڑا گھر آیا 2-4 دن بعد علی تے منن والے بڑے نے گھر ہے دیکھا تو بڑا سکر اپنا سواری تے پوے موجود ہیں پر دیکھا تو میرے کول اتنی دولت نہیں اتنا خرچ نہیں میری اتنی ضرورت نہیں اے دیکھا تو بڑا گھر صدر گج سے اے دیکھا تو لگا جلسہ تیرے گل کیتی اس نا تو جے ٹر پہ کربلا حسین بادشاہ دی ذریعے جائے آ کے مولا دا سلام کیتا اس کے بعد جب علی بادشاہ دی ذریعے جائے سلام کر کے بڑا بیٹھا کہ یہ نال دے سنگت کے تھوڑی دیر بعد بڑے نال مذاق کیتے نے گڈی دی ٹکٹ لگا کے دن بڑا علی بادشاہ نے ساری جنت دی ٹکٹ عطا کیتی ہے ایک ساتھ دن کوئی شے ملی ہے یا کوئی نہ پر جلدی دے نال اٹھا ہے اس سے نال ڈرائیور کا گڈی رکی ہے علی بادشاہ دی ذریعے آیا ہے چالی ہاتھ لگا تے کہنا تیرا نام ہے ورد زبان میری میں مست موالی کر رہا ہوں جیڑا وجدا جیڑا ہے ہر فکر دعا مبرا یہ فقط زوار ترابیاں تیرے دردی خاک دا ذرا ہاں میں جنت گھر کے ونجنی ہے میں ملا نہیں میں برا پریشان ہو جائے بڑا تو جا علی سردار جا علی بادشاہ دے سامنے جڑی گل کرنا ہے سانو کہایا سی چالیے جب پاکا تے کھڑا گن آئے ہیں تانے لوکاں دے وی تے کیا ہی لوڑ ملنگا نو جناب بلاتی ہے دس ایک گھوڑ ملنگا نو بڑے گل کی علی بادشاہ دے ذریعے جوان دی بلا پریشان نہ تھی دیکھ قدم مولا پریشان کی میں نہ تھی ماں مولا میرے نال دے سجن سکتی میرے تانا دے تے مولا سن جنت دے ٹکٹ دیتا ہے پھر کوئی شے نہیں ملے اس تے علی بادشاہ دی آواز آندی ہے عشق تیرا ازمایا ہے تو منہ جاتے نا ساز نہ ہو اجوے کندا سخاوت دے لا جھگڑے بے انداز نہ ہو ایک کندا کا لگ ٹکا دیواں میرے ساتھ تو بے انداز نہ ہو تو جو کچھ میں پکارا ہے کہ جنت ہے ناراض نہ ہو یا عمر بنی نویڑے وچ نازل قرآن دنیا کی او دیکھ عباس برادا چم بازو آنکھ نگاہ دی دے ہی گوسا ساجی پادا نبی فضا کی حسین بادشاہ دی کولا یہ تیرو رو کیا نکل گیا تیری فوج دا جنرل آ گیا ہے عباس آیا برادا آیا دوڑ کے اپنے بہڑے میں شبیر ہے جملے آدھا کیڑے آدھا ایک ساتھ تو پہلے میں سیسا فرمان
بادشاہ لاشا چندریہ تگالی منتا کرے دریا اکبر دی لاش آگی ہے ہر بھی سوچا شکل پیغمبر کروں اج اکبر کروں کہ نہیں تکیا یا تھوڑی دیر کے بعد میرا امام قاسم دی لاش کے بھی آگے کہنا ہے ہر بھی سوچا حسن دے یتیم دمائر کروں بس تھوڑی دیر کے بعد میرا امام مطمیوں اور لاش آگے کہنا ہے وار واری لاشا چندریہ تگالی منتا کرے دریا ادھا مولا میں اجازت دے سیدت عباس اگر میں تینوں مقتل والے پاسے بھیجا ہے تو صاحب میں کھیڑی کھیڑ کے نوچا غازی میں تیرے آسرے تیاری دیا دیا نے وقت بلائے کھل گیا آواز نے غازی تائیں نہیں لڑنا اور واپس بلائے عباس اپنے خیم میں دیا کہ اس کے فضل دی ماں مٹی جبہ کے روی بیٹھی ہے تیرا میں عباس کی آواز نے فضل دی ماں میرے جینے رونی لیکن سردار کو جینے کہتے سردار کے لیے ہر کہیں میں دیکھوائی گئی ہے ماشک کا کہیں میں سمجھ کے کئی باری آئی ہے میں نے آتی چاچی میرا چاچا کہنے گیا ہے میں آتی ہوں کہ فلان پہ گیا ہے فلاں کہیں میں ڈر گیا ہے تیرا آخری باری آئی ہے میں سوچا کیڑا جواب دیواں میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے میں قرآن پڑھتی رہی ہوں معصومہ روندی رہی ہے میں قرآن پڑھتی رہی ہوں معصومہ روندی رہی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہے کہیں میں نے باندھ دیا ہے وہ تو دین دیا ہے کیا سامان لوگوں کر کے آتے اللہ ہے جی غریب ہو گئی ہوں اور حلین نہیں ہوئی نہیں پر جناب عباس کو لائے معصومہ دیکھو لائے معصومہ جی چاچا خیر سے آئی چاچا میرا سکر نہیں بچتا چاچا ایک گھوٹ پانی دے آواز نے معصومہ تیرا بابا اجازت مجھے نہیں دیتا معصومہ تو میری مشق ہوا ہو سکتا ہے تیری بابا یہ مشق تیرا بابا نہ لہاوے معصومہ مشق چاہیے اللہ نے چاہیا ہے چاہ کے چاچے نے کول آئیے معصومہ رونا شروع کیتا ہے المال دی آواز نے معصومہ روندی کیوں ہے اجے چاچا میرا قد چھوٹا ہے تیرا قد بلند ہے چاچا میں تیری مشق کیویں پواواں رونا لگا دی جھکدا 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 ایویں ڈوڑا تو معصومہ دے قدماں تے رکھے سی تے رو کیا دا ہن مشق پوا انشاءاللہ بابا جی بھی حسین دی مشق پوائی ہے چاچے دا ہاتھ گایا سی چومے سی تے رو کیا دے چاچا میں حسین دی وعدہ کرے دیا قیامت تائیں تیرا ہاتھ ہی میں بلند راستی مشق پوا کے کہنا یہ جناب حسین دی آواز نے معصومہ کہن بیٹھے نہیں دیکھ کے بابو میں ناسی کا نہیں بچتا ایک گھٹ پانی کا کہنا ہوئے آواز نے معصومہ سوچ کے بولے اور بتاتے ہیں بچے سے بچے نہ بولے معصومہ تیرے دیرات عمر گھٹنے کے بابا 6 مہینے معصومہ میرا آواز نے 32 سال تھا فاطمہ اور میرے امام دی آواز نے عباس گھوڑا مگا گاڑی کا گھوڑا آیا ہے پہلے جڑے عباس گھوڑے پر سوار ہوئے نا کیمپس وقت پڑا ہویا کیمپس قاسم آیا کیمپس محمد آئے نا گھوڑے گاڑی ہر پاس سے کیمپ کوئی نظر نہیں آیا گاڑی کا روڈ آئی آئیے جہاں کے ہاتھ پایا تو کیا دے چاڑا بین جنامن آئیے گاڑی دی آواز آدھے رکیا دلے جاتا نہیں آلے آلے آواز آدھے سجان میں قاسم دی ماں آواز آدھے آج میں نہ بچنا بھی ہو گیا اللہ گواہ ہے ماتمیاں غازی نہ گھوڑا ٹر رہا ماتمیاں عباس آیا یا کہ مشک پانی دی بھری ہے واپس اللہ لانو لکھ بہت جاتے اگر پانی پہنچ گیا جنگ ہر ویسو ممبر دی قسمیں بغیر اللہ سے نباس نو گھوڑے کلاؤ انہوں معصومہ ڈر دی ہوئی چاچے سے کماتمیاں چاچے کو دیکھر واسطے بابر دعائی ہے رو رو کیا یہ بابا میں نو چاچا ساجدے سیدہ دا معصومہ ٹوڑا یا پہ اور ساتھیا ممبر دی قسمیں میرے امام دی کنات تو بلند کیتا ہے معصومہ دکھتا ہے ظالم وار کیتا ہے غازی دا سجو بازو کلم ہویا ہے آدھا بالوے اسگاتی میں وقت پائے بغیر دوار کیتا ہے کپا بازو کلم ہویا ہے آدھا ون معصومہ دی ویر مشاق دے تسمے موج پائے سے ایک بغیر تیر مارا ہے جڑا مشاق کے لگا ہے ماتم نے ہم پانی نہیں لڑا غازی دی بطری صاحب دی محنت لڑی ہے آدھا کھوڑا ہوں پاسے کے نوان جتا ڈاڑی دیر ہوئے میں میرا سردار لہدہ نہ دیکھے ماتمیاں حسین بادشاہ مقتدہ لے پاسے دوڑا ہے دوڑا کیا دے غازی واہ میری دید موک گئی ہے میری کمال جھوک گئی ہے میں نے نظر کچھ نہیں آتا مجھے سونا بھی رونا اللہ گواہ ہے ماتمیاں غازی دے سیران دیا ہے قدمہ دیا ہوئی ہے غازی دی آوازاں دے بندہ خدا حالی منہ سار کلم نہ کرے میری لاش تے مجھے سردار آونا ہے آوازاں دے غازی سبنان میں حسین میں پترہ مویا حسین میں بھیرا مویا حسین
آدھے مولا میری آٹھے تیر تیرا اکا صاحب کر تیتا پھرا ممویاں دی حالت کی بھی ہوندی ہے اکا صاحب کی دے نوازہ دے غازی من قدرت دے آدھے مولا کیا دے سکتا سید آدھے من سونی زبان نہ پھرا جزاد آدھے ماں کیا مرون جنتے پھرا نہ سدے اللہ گواہ ہے جب سلطان بورالا آدھے تینو ماں کے سلے سے ہاں مولا سید آدھے غازی میری انگلی دے درمیان گئے غازی دیتا ہے سیدہ زین ام البنین زین بازی کریے پتر کوار میں نے بچڑے کو پھرا جسد غازی آدھا آئیو میرا حسین ویر آئیو میرا پترہ مویا ویر آئیو میرا پھراوا مویا ویر یا لڑکنا نہ ڈھٹا ہے ہولے ہولے آواز آدھے میں نو پیسہ دینا ہے یا میں باہر لگی آوا غازی آدھا آئیو میری شام دی قدر بہن آئیو میری پترہ موئی بہن امباتی کسانے باتیاں میرے امام سوچا لاش جاواں لاش تیندہ نہیں چوین دیا آوازاں دی غازی میں بہنہ نال وعدہ کر رہا آدھے مولا میری لاش نہ چاکیں بی بی مر ویسی اور میرے امام مشک جائیے اللہ بچایا ہے چند قدم چین غازی دا سجا بعد ہوا ہے چمہ ہاں نہ لایا ہے لوگ کیا دے غازی وہ مرن دے بعد وہ بائیں وعدہ کرے نا بس چند قدم چین سی سجا بعد ہوا ہے چمہ ہاں نہ لایا ہے ترے واری زمین تے بیٹھائیے تے اٹھائیے تے رو رو کیا دے بازو کے نچاوا دس غازی ویرن 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 مولا اجازت مقداری اجازت نہیں ملی ہون کیوں رونا ہے اس ویلے غریب حسین ہو گیا تھا پھٹی ہوئی مشاق مکے میں چاکے پھٹی ہوئی مشاق مکے میں چاکے بازو تیرے سینے لاکے بازو تیرے سینے لاکے کیوں فضل کو مانگے دکھلاوا دس غازی ویرن فضل کو مانگے دکھلاوا دس غازی ماتمیوں بزرگوں بھی پارتی کا سامنے حسین بادشاہی ہو جائے کی تک کربلا دی نگری حلی ہے قاضی دی آواز آدھی مولا نو گھر مار ہوں جی کیڑا دکھ پیارو ہے لیا اس ویلے غریب حسین ہو گیا تھا جھڑکا دے سے شمال کمینا جھڑکا دے سے شمال کمینا جھڑکا دے سے شمال کمینا مار ویسے معصوم سکینہ مار ویسے معصوم سکینہ کی توڑے ہوندے بچلاوا دس غازی ویرن ہائے غازی قتل ہوا 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 شانہ والا غازی قتل ہوا ہائے بٹیا شانہ والا غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے بٹیا شانہ والا غازی قتل ہوا ہائے بٹیا شانہ والا غازی قتل ہوا
उम्मत का रखवाला गाजी कत्ल हुआ, उम्मत का रखवाला गाजी कत्ल हुआ, आए आए 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 गाजी कत्ल हुआ। गाजी चले आ नहर किनारे, गाजी चले आ नहर किनारे, मोजी उठे हम के, मोजी उठे हम शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय 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 गाजी कत्ल हुआ, हाय बटिया शाना वाला गाजी कत्ल हुआ, हाय बटिया शाना वाला गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ। दादे मशक उठाए, हाल दादे मशक उठाए, हुरमल भैरा तीर चलाए, हुरमल भैरा तीर चलाए, कपिया बाजुआ वाला गाजी कत्ल हुआ, कपिया बाजुआ वाला गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय 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 गाजी कत्ल हुआ, बटिया शाना वाला गाजी कत्ल हुआ, बटिया शाना वाला गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय गाजी कत्ल हुआ। गाजी चले आ नहर किनारे, गाजी चले आ नहर किनारे, मोदी उठे हम के, मोदी उठे हम शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, शेर नहीं मतारा गाजी कत्ल हुआ, हाय हाय 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 गाजी कत्ल हुआ। और भाई सनान को बुलाना, सनान को बुलाना, आवाज है ना, सनान को पढ़ो। ये लो पकड़ ले। इसे भी लो। मैं अपने काम करूँ, इसी काम करूँ।
پھر نہیں متارا غازی قتل ہوا پھر نہیں متارا غازی قتل ہوا قلم تک آگے ہلکا بڑھانا یار ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا شانہ والا غازی قتل ہوا بڑیا شانہ والا غازی قتل ہوا شانہ والا غازی قتل ہوا بڑیا شانہ والا غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا ہائے غازی قتل ہوا غازی چلے ادھر علم کے پاس جاؤ میں وہیں آ رہا ہوں بھائی کو لے لو کدھر بھائی بچوں کو ان کی طبیعت زیادہ نہیں دو جنے کا ویڈیو میں آگے بہتر دو ہی تھے آپ نے آپریشن ہوا اس سائڈ میں کھڑے ہو تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں جہاں میں سارے حسین والے جہاں میں سارے حسین والے حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں خلیل کعبہ کہاں ہو آؤ خلیل کربو بلا کو دیکھو خلیل کعبہ کہاں ہو آؤ پیسے دینے
ٹھنڈا ہی نہیں ہے پیسے کہا ٹھنڈا نہ ہو میں تو پہلے بتا دیا آپ سے ابھی تو کھلے نہیں ہیں کھلے کتنے ہیں 8 کے دن دعا لیا کرو حسین کے یہ جگر کی طاقت ہے جس سے ایوب کو بھی حیرت حسین کے یہ جگر کی طاقت ہے جس سے ایوب کو بھی حیرت گلے میں خنجر روا ہے لیکن گلے پہ خنجر روا ہے لیکن حسین کلمہ سنا رہے ہیں حسین کلمہ سنا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا تو چلے جائیں کیونکہ آپ کو مسئلہ ہے نا کوئی مسئلہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں حسین کا غم منا رہے حسین کا غم منا رہے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں ہاں ہاں چلیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں
حسین کا غم منا رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں، یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں۔ اچھا بھلا آزاد پھر رہا تھا، اچھا بھلا آزاد پھر رہا تھا۔ ہاں تو وہ مجھے پتہ ہے، یہاں پر آپ کا سیدھے سواد ملے گا نا۔ یہ پتر کی کیا کرنے کی پتر؟ کالے پتر کیا کر رہا ہے؟ رنگ کالا کر رکھا ہے۔ ہاں میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا یہ کنڈی وہ وائرے میں نہیں ہے۔ اور کسی بندے کو تو پکڑاؤ یہ۔ اوپر دیکھ کے آگے لے جاؤ۔ حسین کا غم منا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے ڈرتے ہیں۔
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لقد جاءت رسل ربنا بالحق وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم الله فاتبعوني يحببكم الله صلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پروردگار کے حق اہل بیت محمد اے مطہرین شہادہ معصومین کا صدقہ مالک جتنے احباب ماتم دران مسلم کربلا تشریف فرما ہے اجر عظیم عطا فرما، قدم قدم پر ثواب عظیم عطا فرما، بانیان کی اجر رسالت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو حاجتیں دعائیں لیے بیٹھے ہو سرکار باب الحوائج آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور خالق و مالک ہماری اس اجر رسالت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کے امام سرکار حجت القائم بقیت اللہ کا خالق و مالک ظہور چند فرمائے، تجلیل امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات عزیزان محترم اور واجب الاحترام سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ ال-عمران کی 31 آیت کو تلاوت فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے کہو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے سونے نبی کو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ محبت کرے، اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ محبت نہیں، انہیں کہو میرا کہا مانو، یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کی منشا، اگر تم بخشش چاہتے ہو آخرت کے لیے تو پھر سجدے نہ کرو، اللہ کی تسبیح نہ پڑھو، کیا کرو؟ میرا اتباع کرو۔ تو اس کا بدل کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود عرش سے تم سے محبت کرے گا۔ اہل اسلام دوستو، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کلیئر کٹ مولانا مودودی سے لے کر اشرف علی تھانوی تک، اشرف علی تھانوی سے لے کر علامہ طاہر القادری تک، سب کا یہی مفہوم ہے کہ جس نے بھی میرے محمد کی پیروی کی، جس نے بھی میرے محمد کی اتباع کی، اطاعت کی، معنی کیا نکلے؟ جس نے میرے محمد کا کہا مانا وہ ہو گیا اللہ کا محبوب۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع رسول اللہ فقد اطاع اللہ، ان سے کہو
کہ اللہ اللہ نہ کرو, میرا اتباع کرو. میں یوتیا رسول اللہ فقط عطا اللہ. اگر یہ میری اطاعت کریں گے تو سمجھ لیں خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئے. یہ جو نعرہ لگ رہا ہے, یہ جو ماتم ہو رہا ہے, یہ جو آج بازار میں آ گئے ہیں, یہ سب کچھ اتباع رسول ہے. یہ سب کچھ اتباع رسول ہے. وہاں کھڑا ہو گیا اہل سنت کا دوست, ہمارا بھائی بھی ہے, مرنے میں بھی ہے, جینے میں بھی ہے, کھانے میں بھی ہے, شادی میں بھی ہے, دکان میں بھی کٹھے ہیں, کھیت میں بھی کٹھے ہیں. دوست کلاس والو ہے, دیکھ کے کہتے ہیں شاہ صاحب بہت اچھی بات ہے, مجلس کرتے ہو, لیکن کیا کریں ہم نہیں آتے. ہمارے مولوی نے کہا ہے مجلس شیعوں کی ہے, جلوس شیعوں کا ہے, ماتم شیعوں کا ہے. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, نہ مجلس شیعوں کی, نہ جلوس شیعوں کا, نہ ماتم شیعوں کا. میں تجھے وسعت قلبی سے کہہ رہا ہوں, خبردار قیامت تک ہم کہہ رہے ہیں مجلس ہماری نہیں. جس محمد کا کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ مجلس اس کی ہے. کیوں مجلس اس کی ہے؟ پوچھے پڑھے لکھا دور ہے, کمپیوٹر اور موبائل کا دور ہے. اب تو جھوٹی سستی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل موبائل کے دور میں پوچھو شاجی زادی صاحب گجرانوالہ سے آئے ہو, کیسے مجلس یہ اللہ کی ہے, کیسے مجلس یہ محمد کی ہے. ہاں میرے بھائی ہماری مجلس میں بیٹھ جا, ہمارا مہمان ہے, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تجھے دکھاتے ہیں کہ یہ مجلس اللہ اور رسول کی ہے. جو ہے کہتے کیسے بھائی حسن, بھائی حسن شادی پہ سنے جملہ اطمینان سے سنے. اللہ کا رسول دین مکمل کر گیا, نماز مکمل, جو ہے قرآن مکمل. کن کے سامنے کر کے گیا؟ صحابہ کرام کے سامنے. سلام صحابہ کرام پر جو رسول کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں, اور مولوی ان کی اتباع صحابہ کی کرتا ہے. مقصد میں بیٹھ کے کہتا ہے مسواک کر سنت رسول ہے. بچے نے مسواک کرنا شروع کر دی, اس کی مسواک چھوٹی تھی, منوں نے پکڑ لیا, کھلو جا, تجھے بتایا نہیں مولوی نے کہ مسواک کی پیمائش اتنی ہے. بس سلطان کی بات کر رہا ہوں, میں سیدھے ہاری کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں مسواک کی پیمائش کتنی بھائی بولو بھائی کتنی؟ اتنی ہے نا. داڑھی چھوٹی رکھ رہی, بچے کو پیار کرے گا نا, داڑھی کو بتا سنت رسول. بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں شلوار چھوٹی کرا سنت رسول, سر پہ پگڑ باندھ سنت رسول. بولیں کہ بھائی پگڑ ہے نا, نیلا پیلا عطر لگا سنت رسول. دیکھا نہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے سبز پگڑ پہنتے ہوئے, بستہ گلے میں لیے ہوئے, جہاں مسواک لگائے ہوئے, شلوار چھوٹی کروائے ہوئے, گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنت رسول. وہاں میرے دوست میرے بھائی, تجھے مسواک سنت رسول یاد رہی, داڑھی سنت رسول یاد رہی, شلوار چھوٹی یاد رہی, میں کیوں نہیں گیا. ساری سنتیں تو یاد ہیں, جسے پکڑ کر کاندھے پہ بٹھایا اور کہا آل حسین. حسین والی سنت کیوں بھول گیا؟ حسین مجھ سے ہے, مسواک مجھ سے نہیں ہے. رسولہ کھا گیا میرا بھائی, رسولہ کھا گیا.
सुरमा लगाता है और पटे भगाता है। पूछ तो सही, नबी ने कहा था ये सब मुझसे है। जिसे कहा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उसे इतनी जल्दी क्यों भूल गया? अल्लाह अकबर। हम शिया ने हैदर करार का सबसे छोटा तारफ, पहला तारफ सिर्फ ये है कि हमने किसी भी रावी की रवायत को नहीं मारा। जितने बैठे पढ़े लिखे बस हमने रावी को मानते, नंबर पे बैठो आपका मेहमान, हमने रावी को माना ही नहीं है। अरे रावी को क्यों माने? शिया बनता वो है, शिया कहते उसे है। अल्लाह अर्श से मिलवाता है, सोना काली कमरे वाला पकड़ के दिखाता है। अल्लाह अर्श से मनवाता है। जो है भाई कुरान भी अल्लाह ने मनवाया, और अल्लाह ने कहा कुरान को पढ़ पढ़ कर सुना, पढ़ पढ़ कर सुना, और अहले बैत को पकड़ पकड़ कर बिठा के बदहसब एक एक घंटे पे है, क्योंकि ये बदहसब अरबी बद्दू कहते भूल गए, सुना था याद नहीं रहा, कहा बिस्तर पे सुना। अलम देकर दिखा, फिर जबान चूस कर दिखा। जो है भाई, मेरे भाई को यहाँ है तो मैं भाई यहाँ बनकर आपको अपील करता हूँ, उसी मंदिर पे आओ, जिन मर्जी मान लो, शिया अगर निकाले तो जो है ना, हमने कभी किसी को नहीं माना, क्योंकि हमने माना है सोने नबी को। हम हैं गुलाम नबी के, हम हैं इश्क करने वाला के मानते फिरिए। हमने मोहम्मद को माना, अल्लाह ने ऊपर अर्श से कुरान में निजाम दे दिया, खबरदार जेला जेला भी जात को मानता हो, बात को न मानता हो, अल्लाह के नबी लानत भी सदा है। चाहता था मुझे 10 बजे 2 घंटे तुम्हें सुनाऊं नहीं, दिखा कर जाऊं, लेकिन वक्त छोड़ा है। अल्लाह ने हर मुसलमान के लिए, बल्कि मुसलमान नहीं हर इंसान के लिए एक ऐसा अदल दिखाया। सारे कहते थे सबूहुन कदूसुन मातमियो खान, सारे तस्बीह पढ़ते थे। अल्लाह ने कहा मैं अंदर को चेक करूं, बाहर तो सारे सही है, अंदर किसका किसका सही है। फसाजदू छोड़ गया, एक जुमला है प्रवास का, बड़े ज़हीन चेहरे बैठे, फसाजदू झुक जाओ। अब किसी ने पूछा किसको झुके, जात को मानते थे, मटीरियल को नहीं देखा, फौरन गिर गए। देखा हमें देखते नहीं क्या है, असी तेनू मन्ने हैं, जिन्नू मर्जी बनवा, सारे गिर गए। भाईजान मेरे सामने बैठे हो, अल्लाह बड़ा खुश हुआ, क्या शाबाश भाई सलाम पीरो मुर्शद, मैं बड़ा राजी हूँ। तुमने मटीरियल देखा ही नहीं, ना आग को देखा, ना पानी को देखा, ना मिट्टी को देखा, ना हवा को देखा, क्या सारे हमने तुमको देखा है, हमने जात को देखा है, जात को माना था भाई जान, हम बात भी मान गए। कहा तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे 100/100 है, तुम फारग हो, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम है। एक तो वहां खड़ा रह गया, एक रह गया। उसने कहा तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा ख्याल क्या है, मैंने एक गल याद आई, जो तेनू मनना फिर इनू मनने की केड़ी लोड़ है। कहा हाँ यही चाहता था, अंदर की खवासत बाहर आ गई।
نور کی نقل میں چلتا پھرتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نوری کیا ہے تو ناری کیا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جو منوایا جاتا ہے۔ شاباش بھائی صاحب، تفسیری جملہ ختم۔ کہا پھر ایسے کر، اس کو مان، اس کو سجدہ کر۔ کہتا میں زمین دے چپے چپے تے سجدے کر رہا ہے، ٹپے سلطان تے بھی کر رہا ہے، گجرا والا بھی جا کے کر آیا ہوں، رائے ویڈ میں بھی سجدے کر آیا ہوں۔ میں کوئی جگہ ہی نہیں چھڑی، میں نے بڑے سجدے کیے ہیں۔ جب پاک کر لیے، جب تینوں کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا۔ بڑا سمجھایا کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ کر سکتا کبھی آ کر جانا پکا ہو گیا۔ کہا سن، جو نہیں مانتا میرے بنائے ہوئے کو، ذات مانتا ہے بات نہیں مانتا۔ میں بڑی محنت سے پورے اشرے کا نتیجہ دے رہا ہوں، تو پھر میں اسے فیصلہ کر کے اللہ کی عدالت سے دو چیزیں دیتا ہوں، لعنتی ہے فاخر نکل جا۔ بچے لعنت دیتے ہیں، لعنت بے شمار، یزید لعنت کرے، منہ سجا کے اسے کھو جاتا ہے۔ حسن شاہ جی، اسرار شاہ جی، سب کچھ چنگا ہے، یہ لعنت یہ کیوں کرتے ہو؟ ارے تمہیں بتایا نہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کرے محمد دکھائے۔ شاباش بھائی، شاباش۔ اتنی اچھی محفل ہے کہ اچھا لعنتی نہیں ہے، کہاں کہاں نکل جا، کہاں نکل جا۔ اب اللہ نے قیامت کا کلیئر کر ایک حوالہ دے دیا، ایک مفہوم بتا دیا، ایک قائم بتا دیا کہ جو بھی جہاں بھی جب بھی تب بھی ذات کو مانتا ہو، بات کو نہ مانتا ہو، فوراً کہو لعنتی ہے۔ کی بات ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی بات ہے غدیر میں منزل کا والا۔ مجھے آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پیار سے آیا ہوں۔ یہ میں وہ گندر مرسیاں ہے، وہاں اشرف پڑا ہے، بڑی پریشانی۔ میں ہاتھ جوڑ کے میں نے جانا ہے، میرے سیدوں نے مجھے بلایا۔ جو بھی ذات کو مانتا ہو، فرمان بات کو نہ مانتا ہو، اس کی چھوٹی سزا مردود لعنتی شیطان ہے۔ ہم کب کسی کو کہتے ہیں بھائی، ہم غریب شیعہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو بھی برا نہیں کہتے، پر برے کو اچھا نہیں کہتے۔ نہ پتہ لگے ساتھ والے نے پوچھ رہے نتیجہ چھڑے ہیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نہیں تیز میں نہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا کہنے والے؟ نا، ہم برے کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان بنایا، شیطان کو برا کہا تھا۔ بس عزیزان محترم، جو اللہ منواتا ہے ہم شیعہ مانتے ہیں، کیونکہ ماننا ہی اصل انسانیت ہے۔ اب عزیزان محترم، مرکز کا نام رسول ہے، بس آخری ہی صفحہ۔ دین کا نام رسول ہے، ایمان کا نام رسول ہے۔ ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، حسین کا نہیں پڑھا۔ ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، ہمارا ایمان محمد ہے، تو پھر رسول کو مانا رسول۔ اور کیسے مانی؟ پورا مدینہ ہے، وصال رسول ہو گیا، مدینہ بھرا پڑا ہے۔ سیدزادہ مشرق ویڈیو بن رہی ہے، میں ایمان کا اظہار کر رہا ہوں سر تسلیم کر کے کہ مدینے میں چھوٹا بندہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جتنے دروازے ہیں صحابہ کرام کے، قاری قرآن کے، حافظان قرآن کے، سو گئے جو نہ سنو، جہادیوں کے دروازے ہیں۔
رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے موجود ہیں اور ہوا میں ایک آواز گونجی معاذ اللہ کوئی محمد نہیں تھا کوئی شریعت نہیں تھی حوالے ہوتا قادری نے تو بات واضح کر دی کچھ نہیں تھا خاندان بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اگلا جملہ طاہر قادر نے لکھا کہ وہ قیامت کر گیا میں حلال محمد کو حرام قرار دیتا ہوں میں کھلم کھلا چھوڑتا ہوں جو جی لائے کرو اب مجھے بتاؤ جب یہ جملہ گونج رہا تھا تو سب کا بیٹھنا چپ کر جانا دروازے بند کر لینا یہ کیا ہے اور حسین کا کھڑا ہو جانا یہ کیا ہے مودودی کا بیان آ رہا ہے فیس بک پہ میں کہتا ہوں مودودی اسی بیان سے نجات ہو جائے گی وہ کہتا ہے مجھے یونیورسٹی میں پوچھا گیا مولانا مودودی تو جماعت اسلامی کا قائد ہے تو اسلامی باتیں کرتا ہے تفسیریں لکھتا ہے تو بتا کہ جب پورے مدینے میں صحابہ چپ کر کے بیٹھے تھے بہت بڑا جملہ حسین کیوں اٹھے سارے جو بیٹھے تھے بوئے بند کر لے چپ کر کے بچے ہم لے کے بیٹھے تو حسین کیوں اٹھے مودودی کہتا مر جاؤ قبر میں نہیں جانا تو ہمیں پتہ ہی نہیں حسین کیا ہے صحاب کیا ہے اس نے کہا مودودی عقیدہ سنو میں جماعت اسلامی والا ہوں دیوبندی ہوں میں نے تفہیم قرآن لکھی ہے لیکن مرنا ہے متھے نبی کے لگنا ہے تم بتاؤ جب حسین اٹھے صحابہ کو بیٹھا جب حسین کھڑے ہوئے یہ صحابہ کیوں بیٹھے رہے کیونکہ صحابہ سے افضل ہے حسین پتہ چلا سب نے اپنی اپنی جان بچائی اپنا اپنا مال بچایا چپ کر کے بیٹھے رہے آنکھیں بند کر لی زہرا کا لال اٹھا ان نے کہا مدینے والوں دروازے بند کر لیے ہیں پر کان کھولو میں اٹھ کر اعلان کر رہا ہوں کوئی مجھ جیسا ہے تو سامنے آئے محمد پہ کھڑے ہو کر ہوا کو بلایا کیوں مظہر العجائب کا بیٹا تھا محمد کا نواسا تھا کن کا مالک تھا یہ پیغام لے کر جا کہ جو جو جہاں جہاں ہے کل میں نے دربار میں جانا ہے ہوا ان کو کہ وہاں آ جو نہیں آ سکتے ان کو پیغام سنا دینا اب کل پیشی تھی تو جو ہے پورا مدینہ پورے صحابہ پورے لوگ ٹھاٹ باٹ کے بندے ہوئے ہیں اور کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے اولو اعظم ہائے 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 بڑے بڑے عابد زاہد بڑے بڑے جہادی کاتب وحی کی اولادیں سیف اللہ رشتے دار اپنے پرائے سب بیٹھے ہیں جملہ سماعت ہو اتنا چپ کر کے اطمینان سے آ کر کھڑے ہو گئے اشارہ کیا بیٹھو کہا یہاں نہیں بیٹھتا میں تو محمد کی گود میں بیٹھنے والا میں اس لکڑی کی کرسی پہ کیا بیٹھوں گا گل کرو بات کرو کیا چاہتے ہو سناٹا تھا کوئی نہ بولا پیچھے سے آواز آئی رات ہے چپ کر کے بیعت کر لے یوں کر کے دیکھے کہ بیعت کی بات کرتے ہو پہلے تم میں کوئی ایسا اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں ابھی بات کرتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو کر مجھے جواب دے جیسی ماں میری فاطمہ ہے سارے پچھلے کھاتے برابر کر دیتے اگر کوئی خالہ ہوتی خالہ کا بیٹا ہوتا سامنے آ حسین کیوں نہیں کرنا کرنا میں تیرا پترے
میرا جملہ کھا گیا بگڑا والا کی میں تیرا خالہ داز نہیں تیری ماں تے میری ماں بول بابا کمال ہے بھائی کہا کوئی گھر کو اٹھے میں ابھی بات کرتا ہوں چاشی میری ماں جنت میں عورتوں کی سردار ہے سامنے آئے کہا اور سال کرتا ہوں بڑے بڑے باپ بیٹھے کوئی ایسا ہے جیسا میرا باپ علی ہے جس کی عظمت کا کلمہ پڑھانے کے لیے اللہ نے کعبہ کی دیوار پھاڑ دی اٹھے حسنات بھائی سیدزادے بھائی جان کوئی نہ اٹھا کہا آسان کر دیتا ہوں جیسی دادی خدیجہ میری ہے بڑی بڑی دادیوں والے بیٹھے تھے اللہ کو سلامت کہ اچھا پھر ایسے کرتا ہوں جیسا دادا ابو طالب میرا ہے میں کہتا ہوں آج کے مسلمانوں سے وہ اچھے تھے کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہا حسین اس دادے کو کلمہ تو پڑھا کلمہ تو پڑھا سب چپ ہو گئے سناٹا چھا گیا جنہوں پنجابی چاہتے ہیں سب سون گئے سن کر آج سیٹلائٹ نے بن کر مکے مدینے سے لے کے شام کوفہ تک یہ جملے ہر جگہ پہ لکھوا دیے حسین نے پھر جملہ بدل کے کہا جب تم میں کوئی ایسا نہیں اب یہ جملہ سب سے بڑا ہے مجھے نہیں پتا یہ حاشرے میں کیا پڑھا جا رہا ہے لیکن میں یہ آپ کو امانت دے کے جا رہا ہوں جب تم سب میں مجھ جیسا نہیں ہے میں حسین اس جیسے کی بات میں کہتا ہوں مقصد پورا ہو گیا جب تم میں کچھ ایسا نہیں ہے میں اس پر عید کی بات کیسے کروں میں اس نجس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دوں سنو اس کے بعد حسین نے جملہ کہا اہل سنت بھائیو نبی کے پروانوں نبی کے دیوانوں عاشق رسول سنو جملہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں حسین نے جملہ کر اور اس کو پھیلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو اہل بیت نبوہ میرے بھائی میری بات سن رہی ہے نحنو اہل بیت نبوہ اہل سنت بھائی جس نبی کی سنت میں پگڑ باندھتا ہے پگڑ دور ہے نبی قریب ہے نحنو اہل بیت نبوہ ہم سب کے سب ہم سب کے سب اہل بیت نبوت ہیں اور محمد کے گھر والے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا علامہ تالجوری سے لے کر علامہ ہلی سے لے کر آج کے بہت بڑے اسکالر پروفیسر عبدالحکیم عقیل غربی تک وہ سرچ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کمال ہو گیا ایجوکیشن کا دور ہے حسین آپ نے یہ کہا بات ہو رہی تھی بیعت کر آپ کہتے میں بیعت نہیں کرتا یہ جمع میں کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا یا حسین ایک لفظ میں منہ پہ تماچا مار کے کہا مر جاؤ ڈوب کر جب حسن نہیں کرتا میں کیسے کرتا میرا بھائی حسن بھی نہیں کرتا جب حسن نہیں کرتا میرا بابا علی نہیں کرتا ہم بیعت لینے والے ہیں کرنے والے نہیں بہت بڑا نعرہ ہدیہ کرو اس کے بعد میں آخری قصہ سناتا ہوں وہ نعرہ کیا ہے
جمپ لے کر آپ نے لگانا ہے اہل سنت کے گھروں میں بات ہے. نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہاں میرے بھائی میرے دوست، لبیک کا نعرہ لگائے گا فائدہ تب ہوگا، ورنہ قبر میں بے حساب سوالوں میں پھنس جائے گا. متھے لگے نا نبی کے شفاعت کر لیا کالی کملی والے نے. اگر نبی نے پوچھ لیا لبیک کے نعرے لگاتا تھا 10، وہ لبیک کہا کس نے تھا؟ آپ کو سلامت رکھے. ایسی روحانی مگر چھوڑ دوں گا ٹیپو سلطان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر کسی اور کا نام آ جائے. مدینے میں حسین نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، اور ہر جنگ میں علی نے کہا تھا. مدینے میں کون اٹھا؟ تو جمعہ تھا نا، میں گزر رہا ہوں، ہر مسجد سے آواز آ رہی تھی جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد کہہ رہے تھے محمد کی جان حسین ہے. حسین ابن علی نہ ہوتا لنگر پانی بند ہو جاتا، حسین نہ ہوتا دربار ختم ہو جاتے، حسین نہ ہوتا پیری ختم ہو جاتی، حسین نہ ہوتا کوئی پیر ملنگ نہ ہوتا. یہ سب کچھ حسین کا صدقہ ہے. شکر ہے تھانوں یاد آیا پر دیر نہ آیا. جو ہے مدینے میں حسین ابن علی اٹھا لبیک یا رسول اللہ کہہ کر. اور وہاں کون اٹھا؟ منظر کیا تھا؟ آنکھیں لے چلو وہاں. رسول دیکھ کے کہہ رہا تھا جاؤ اس کتے کی زبان کو بند کرو. آپ کو کہاں لے آیا بھائی؟ 10 محرم اس لیے یاد آیا. آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، خون بہانا، ماتم کرنا، زنجیر چلانا، سیاہ لباس پہن کر ننگے پاؤں رہنا، ان کو بتانا تھوڑا لگیا کچھ نہیں ساڈا بچیا کچھ. ہاں میرے بھائیو، محمد کہہ رہا تھا اس کتے کی زبان بند کرو. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی مرد، ہاں ہے کوئی تم نے مرد. ہاں. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ محمد بڑے بڑے بہادر ہیں، کل کسے محمد پھیر کسی کو، پھیر کسی کو. اور ان کی کیا حالت تھی دیکھ کے کہہ رہے تھے اسی بچے مروانے نہیں، اسی یتیم ہو جانا ہے، اسی کلمہ مرنے واسطے پڑے ہیں. نا 100 بندے کھا کے ناشتہ کرتا ہے. وہاں حسین اٹھا جہاں کوئی نہ اٹھا. وہی اٹھا مولوی خادم حسین تو مر گیا ہے. تو ان کو بتا کے جاتا کون اٹھا؟ جس نے اس کی ماں کے اس کا نام حیدر رکھا تھا. لبیک یا رسول اللہ، مجھے جانے دے. کس کے مقابل میں رسول نے کہا؟ صحابہ کس کے مقابل میں؟ کہا اللہ کے مقابل میں. آیا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے سگوا. بولو یار کس کا دشمن؟ علی کا دشمن نہیں بھائی جان، رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، تیرے دین کا دشمن ہے، تیری داڑھی کا دشمن ہے. بولے بھائی کا جو ہے تیرے اسلام کا دشمن ہے. اس کے مقابل میں علی کھڑے ہوئے کہا میں جاتا ہوں. ہر ایک نے قصیدہ پڑھا. صحابی دیکھ کے کہتے ہیں کون جاندا پھرا؟ میں چپ کر میں نے پوچھ میں نے 70 دفعہ ہلاکت کو بچاون والا جاندا پھرا. بابا پیچھے بیٹھا تھا بڑا تھکا ہوا. اس نے کہا سنو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول فرما رہے تھے یہ جاننے والا جنت کی ٹھیک کر دینے والا علی جا رہا ہے.
बाबे में पैगंबर जा रहा है, तजल्ली नूर खुदा जा रहा है, समय याते मुबाहना जा रहा है, जनाब अकबर जा रहा है, हैदर सफदर जा रहा है, अली इब्न अबी तालिब जा रहा है, गाना बना कुल्ले गालिब का हमजा जा रहा है, कुल्ले की आवाज आई, ओ जबराइल साबानी अली का दे पे तू भी जाके कह अल्लाह का फिर कुल का कुल ईमान जा रहा है। कुल का कुल कुल ईमान जा रहा है। मुझे टिब्बे सुल्तान में एक तहकीकी जुमला जो मेरी है वो अदा कर लेता हूं। वो क्या है, जितने बच्चे पढ़ते हैं पढ़ चुके हैं वो बताए यार टिब्बे की दीवार पे स्कूल पे क्या लिखा है, सिपाही सारे पढ़े हुए। मैंने पूछा मैलसी में सिपाही, और मैं कहा कोई नहीं। अल्लाह को सारे कहो सिपाही, सारे बोलो सिपाही। हमारे क्या मास्टर दीवार पे लिखवाता है सफाई निस्फ़ ईमान है, ये क्यों नहीं लिखवाता अली कुल ईमान है। अल्लाह ने बताया, मोहम्मद ने तस्वीर दिखाई, अली वापस आ और सहाबा से जाओ, मौत जाने फिर अली जाने। जो मौत से डर रहे थे आंखें बंद कर रहे, आंखें खोलो, कहा जी या रसूलल्लाह क्या, कहा देखो आज अली नहीं कुल्ले ईमान है। उस वक्त से लेकर आज तक जिसका भी ईमान चेक करना है नेड़े जाके कहते या अली मदद, वो जाके ना थोड़ी जगह दे या अली मदद, अगर अंदर अली होएगा फिर अली अली करेगा। ये शनाख्ती कार्ड है, अगर अंदर निफाक कुफर होगा मुंह बिगाड़ के आखेगा आपको सलामत रखे। अली कुल ईमान है, कुल का कुल सिर्फ अली ईमान है। हाँ हाँ हाँ, और सलाम है भाई, टिब्बे में बैठ के जुमला कह रहा हूँ, अगर अली किसी के दिल में जहन में आ जाए, चाहे कवाली हो वो कवाली में भी अली अली करता है, फकीर हो दरवाजे पे मांगता है पंजा दा सदका अली दा सदका। मैं फकीर को हाथ तो फड़ लिया, मैं क्या कमाल है, मैंने बड़े दिन हो गए ने सुनना वगैरह हो जाता है, या अली के लिए मांगता है या हसन हुसैन के लिए मांगता है। मैं आखदा किसी होर पीर का नाम है। मैंने कहा भाजी मैंने नहीं पता तुसी कौन हो, पर मेरी गल सुन लो, मैं किसी पीर का नाम नहीं लेना। मैं क्या क्यों, वो सारे मंगते नहीं। सारे आप पिन पिन के खाते हैं, कभी इस बुए तो कभी उस बुए तो। मैं किसी पीर का नाम क्यों, मैंने कहा पीर के पीर का नाम ला, मैंने कहा पीर भी उसे नौकर बन के खड़े हैं, पीर भी उसे नौकर बन के खड़े हैं। मैं कहा और कोई नाम है, और देखा पाजी कोई नाम नहीं सवाए इन पंजा दे। फकीर में पता लग गया कि इन्हों के नाम तो लंगर मिल जाए, तेनू ना पता चले इन्हों के नाम तो की मिलता है। आपको सलामत रखे, यही वजह है मुर्शद अली इतना करीम है, जुगनी में भी अली का नाम है। ये तर्कीब की जुमला है, और खानों की आखे थोड़े पीर का नाम जुगनी ने बच नहीं आता। बोलो कमाल, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। ये पीर है मौला अली जो कुल्ले ईमान है। यूं करके सलाम करके मेरा मौला चले, यूं तलवार बाहर निकाली, कहा जल्दी कर, बड़े दिनों तो आता है कल किसे ले, मैं आप आ गया। मेरे के कहना मैं तो सुना सी बड़े बिल्कुल बचपना जा छोटा जा, तू है कौन है? उन्हें कहा सुन ला फिर, मेरी मां ने मैनू हैदर रखा
جو ہے علامہ عقیل غروی کی تحقیق ہے بھائی، ٹائم بڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں جب کہا نا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، مفتی صاحب بڑی جلدی، تو یہ دیکھ کہتا اچھا گل مجھے سمجھ آ گئی، واقعی حیدر کو ایک ایویں کی تلوار ہے جڑی بندے مار سچیاں بھائی، وہ تلوار ایٹومیٹک بندے مار ساڑھے 10 دن این جائی تے سر لا گئی، مشرق تو مغرب وال چلی گئی، انہوں نے کہا وہ تلوار تیرے کو رہی واقعی گل سچی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تے ہوئی زما کے رہے، مولا نے شو کر کے کھینچا، اوپر لکھا تھا شاہ مردان حسن شاہ جی میں نے لگ رہا ہے یکم محرم پھر شروع نہ کر لی جو ہے آپ فائدہ میں ربائی پڑھ دی یوں نکالی کہا آ نہیں کہا ہے یہ تلوار مجھے دے نا، میں نے سنا ہے اسلام میں بہت سخاوت ہے اور ایک کریم ہے محمد کا گھرانہ، کہا بس افسوس ہے منگن تے آیا تے تلوار ہی منگی کچھ اور مانگا، عرش فرش جنت دنیا اولاد میں بیٹا، جو تلوار نکالی پھینکی اس کے آگے، علامہ عقیل غروی کہتا ہے خوش ہو گیا، اور تلوار لگ پتا جائے گا، اینڈ کر کے تلوار تے چھوٹیا، تلوار نو ہاتھ پایا، او کتھے اٹھتی حلام دے ہوتے ہلدی نہیں، دونوں زانو تھلے رکھ کے پھر حلام دے خان مقصی صاحب اٹھو جگدا ہے، اٹھو جگدا ہے، اللہ کو سلامت رکھے، اٹھو چکن والا بندہ بادشاہ دی بات جو ہے ڈکار 100 بندے نو کھا کے ڈکار کلا کلا اٹھ کھا جاوے، جدو ہلی نا تے میں کہنا کافر سی بغیرت نہیں سی، کافر کے خیال ہے انشاءاللہ کو بغیرت نہ ہوئے، جلدی سے پیچھے آیا کہنا بالکل صحیح بھائی کیسر بھائی بھی اہل سنت ہے، میرے ساتھ گاڑی چلا رہی، انہوں نے حوصلہ ہے گرمی کی گاڑی پہ چلا رہی ہے، اتنی گرمی میں نے نہیں دیکھی بھائی، مولا نے بھی چلا ہے دیکھ یہ بھی ملائی ہے، مولا پیچھے ہٹ کے آخر ہے بالکل صحیح تلوار نہیں اٹھنا لی، پر میں نے تو دس وہ ہاتھ کہنا جنہوں چاہتا ہے بھائی، تلوار تھی ذوالفقار، ہاتھ تھا ید اللہ والا، وہاں اکھاں کھول اٹھن لگی، اینڈ گئی دیکھ کہتے چمک چمک کے چل رہا بجلی کی چال تو یوں تلوار آئی جہاں ہاتھ رکنا، جہاں ہاتھ تھا وہ عرش والے دی آواز آئی، وہاں جبریل کھولی چوک پہ راجا کے قصیدہ پر علی دی اس تلوار دی ایک ضربت سکلین دی بات کا توفہ ہے، یہ ہے حسین کا باپ، بیٹا کھڑا نواسہ رسول بن کر، آپ کے لیے جملہ ہے مباہلے کے بعد سارے صحابی کہتے تھے یبنا رسول اللہ، اے محمد کے بیٹے، وہ محمد کا بیٹا تھا، یہ ابو طالب کا بیٹا تھا، اٹھے اسلام کو بچانے کے لیے، کسی کی آواز ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، یہ ضرب سجدہ شبیر، سجدہ شبیر 10ویں باری ہے، ایسے انداز میں سر رکھا، 4 سال کی بچی تھی، کبھی بھاگتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی آ جاتی ہے، قریب کن کر کے کہتی بابا بول میں سکینہ ہوں، رو لینا بڑا خدا سنا، یاد آخرا مجھے طاقت دے، میں 2 جملے کیسے رو کے کہتی میں سکینہ ہوں، میں بڑی پیاسی ہوں، بابا بول میں آپ کے لیے آئی ہوں، چپ کر کے کہتا ہے آج تیرے ساتھ نہیں میں اللہ کے ساتھ بول رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، عرش والا کہتا ہے عرش گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ڈیک کہتا ہے حسین بیٹی کو بلا دے، حسین تیری قربانی قبول ہے، میں راضی ہوں بیٹی کو بلا، خنجر کے نیچے سے یہی وقت ہے، یوں کر کے گردن پھیر کہتا ہے آؤ میری یتیم بیٹی،
آؤ میری سکینہ بیٹی. سکینہ کہتی بابا کیسے آؤں, تیر بڑے ہیں. ادھر سے کہا کیسے آؤں, ادھر سے منون شمر خنجر لہراتا ہوا ہے. سامنے سکینہ کو دیکھا, زلفوں میں ہاتھ پایا, ایک انداز سے ایسا چپیٹا مارا, رو کے کہتی ہے تمہیں مار تو لیا, بتا میرے بابا کا جرم کیا ہے. دوسرا تماچا مارا, بالوں سے پکڑ کے دور زمین پہ گری, مٹی پہ سر رکھ کے بے ہوش ہو گئی. آنکھیں ماتمی, خون بہانا اس وقت بھولی جب کان زخمی تھے. ماتم کرنا, ماتم سنت زینب ہے, ماتم کرنا سنت اکبر ہے, ماتم کرنا سنت سکینہ ہے. تو ماتم نہیں کرتا, تو جاتا ہے قبرستان میں مٹی ڈالنے کے لیے. میں پوچھتا ہوں 10 یہ کہاں لکھا ہے؟ محمد کے گھر جنازے ہو اور تو قبرستان جائے, پتا کر تمہیں کس کا کلمہ پڑا ہے. اللہ تجھے سلامت رکھے بھائی. آنکھیں کب کھلی؟ جب کانوں سے دور چھن گئے. اللہ تجھے سلامت رکھے. جب چولہا جل گیا, بھاگتی جا رہی ہے, شمر سے ڈرتی جا رہی ہے. اتنے میں بلہ مار کے پھر آئی, سر کٹ گیا. نیزے اور تیروں پہ یوں کرتے حسین کا جنازہ تھا. دونوں ہاتھ کھولے, علیہ علیہ